بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پاک اسٹریم اسکول میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک اسٹریم اسکول کے پرنسپل محترم نور مرزا خان صاحب۔ آپ نے جو میٹرک ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوکت سلطان سے اچھے نمبروں سے پاس کیا، اور اس کے بعد ایف ایس سی آپ نے گورنمنٹ سائنس کالج لاہور سے، اور بعد ازاں آپ نے بی اے کا امتحان پنجاب یونیورسٹی سے پاس کیا، اور پھر آپ نے ایم اے انگلش کیا۔ آپ بی ایڈ بھی کر چکے ہیں اور نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں اور خوش اخلاق بھی ہیں۔ تو آپ کی یہ خوش اخلاقی جو ہے ہمیں کھینچ لائی، اور ساتھ ساتھ یہ رول ماڈل ہیں ان نوجوانوں کے لیے جو نوجوان ماسٹر کرنے کے بعد بے روزگار پھرتے ہیں اور کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ اس نوجوان نے اچھی خاصی فیملی سے تعلق ہے، اس کا کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہونے کے باوجود اس نوجوان نے کچھ کرنے میں آر محسوس نہیں کی۔ اس کے اندر ایک جذبہ ہے کہ یہ کچھ ہماری قوم کے لیے، ملک کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ایسے باہمت نوجوان سے گفتگو کی جائے تاکہ وہ لوگ جو ماسٹر کرنے کے بعد مایوس بیٹھے ہیں ان سے رہنمائی لیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ کیا حال ہے؟ شکر اللہ کا۔ اچھا، نور مرزا خان فرمائیے، آپ نے یہ جو سفر، تعلیم کا سفر طے کیا اور اس کے بعد آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یعنی بطور ایک آنر کے آپ نے اسکول کھولا، تو کیا سوچ تھی؟ آپ کیا سوچ لے کر آئے؟ آپ جیسے جو نوجوان میں نے دیکھا ہے وہ عموماً آزادانہ زندگی، آپ کا تعلق بھی کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، تو آپ نے آزادانہ زندگی کو کیوں نہیں ترجیح دی اور ایک اسکول کھولا، اور پھر یہ کیا ہے سب؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ First of all, sir, I am very grateful and thankful to you for giving me such an opportunity to speak in front of you. Actually, it's a difficult task for a student to speak in front of a teacher. So, I am feeling a little shy to speak before you. جیسے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ اس فیلڈ میں کیسے، کھاتے پیتے گھرانے سے آواز آ رہی ہے، آپ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے آزادانہ زندگی کو ترجیح کیوں نہیں دی؟ یہ ایک ادارے دیکھیں، جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا تھا۔ اصل میں سر، جو پٹھان برادری ہے نا، اس کے حوالے سے بس ایک ہی بات، اگر لوگوں کے حوالے سے، لوگوں کو پٹھانوں کے حوالے سے کچھ بات سننے کو ملتی ہے نا، تو وہ یہ ہے کہ وہ اگر جاب کرتے ہیں یا کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں۔ موسٹلی اگر سننے کو ملتا ہے تو وہ یہ ہے کہ پٹھان ہیں، ان کا یا لکڑی کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ بھی وہ ٹریکٹر ٹرالے پہ مطلب یہ والا کام کرتے ہیں، یا بٹھے وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو ایجوکیشن فیلڈ میں بہت، ویسے تو اوور آل دیکھیں تو پورے پاکستان میں یا پنجاب میں تو پٹھانوں کا ایک نام ہے، اور جو ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں یا بہت زیادہ جو گرو اپ ڈپارٹمنٹس میں ہیں، ان میں جو ہے پٹھان کافی نام لے چکے ہیں، مطلب کافی ڈاکٹر بھی آپ کو ملتے ہیں، انجینئر بھی ملتے ہیں الحمدللہ، سائنٹسٹ بھی آپ کو ملتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کو نا مطلب مد نظر رکھتے ہوئے میرا اصل میں نا اسٹارٹ سے ہی پڑھائی کی طرف بڑا رجحان تھا، اور الحمدللہ جو والد صاحب تھے یا والدہ، ان کو بھی مجھے پڑھانے کا، پوری فیملی کو پڑھانے کا بڑا شوق تھا۔ تو ہوا یہ کہ تقریباً سارے ہی الحمدللہ پڑھے ہیں، ہماری فیملی میں سارے ہی پڑھے ہیں، لیکن جو زیادہ پڑھے ہیں ان میں ایک میرے بڑے بھائی ہیں، وہ ماشاءاللہ وہ لائر ہیں اس وقت، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پھر ماسٹرز کروایا، انگلش میں نے کیا، اور پھر اس کے بعد بی ایڈ بھی ہے، مزید بھی میرا مائنڈ ہے انشاءاللہ کہ ایم فل جو ہے تھوڑا سا گیپ دے کے ریلیکس کر کے انشاءاللہ ایم فل بھی کرنا ہے، اس کے بعد پی ایچ ڈیز بھی انشاءاللہ۔ تو یہ اس فیلڈ میں آنے کا اصل مقصد یہ جو ہے نا ایک رسپیکٹیبل پروفیشن ہے اور رسپیکٹیبل فیلڈ ہے۔ یہ ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ لے لیں یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے، یہ ایک معلمی پیشہ ہے، اور ہمارے انبیاء کرام سے یہ جو پیشہ ہے یہ چلتا آ رہا ہے، اور کچھ میرا اندرونی مطلب دل کی خواہش تھی کہ مطلب پڑھانا، مجھے ویسے بھی شوق ہے اس چیز کا،
تو اس لیے میں اس فیلڈ کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں. خیر میں نے جو کوالیفیکیشن لی ہے وہ بھی مطلب یہ بھی ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہی ہے. اگر میں نے ماسٹرز انگلش میں کیا ہے تو مجھے مزید انگلش میں آگے بڑھنا ہے, اور انگلش کو میں نے ایز پاسبل میں نے اس کو امپروو کرتے جانا ہے. اور اس کو امپروو کرنے کا جو واحد رستہ ہے وہ سر میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ پڑھنے سے زیادہ انسان اگر سیکھتا ہے نا تو وہ پڑھانے سے سیکھتا ہے. تو اگر میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تو اس لیے کہ مزید جو ہے اپنی مطلب اپنی اس لینگویج کو, اپنا اس شوق ہے جو ماسٹرز جو میں نے انگلش کا کیا ہے اس کو گرو اپ کروں. اس کے لیے پڑھانا مجھے بہت ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہے پڑھانا. تو مزید جو ہے. اچھا نور مرزا خان, آپ فرمائیے اپنے اسکول کے بارے میں, یہ پاک اسٹریم پبلک اسکول اس وقت یہ کس اسٹیج پہ کھڑا ہے, اس کی تعداد کتنی ہے اور اس کی کارکردگی کیا ہے, اس کے متعلق ذرا بتائیے. جی الحمدللہ میں یہ اسکول بنانے سے پہلے میں ایک اسکول میں جسٹ ایز اے ٹیچر پڑھا رہا تھا, اور میں نے تقریباً 2 سے 3 سال وہاں پہ پڑھایا. اس کے بعد میرا مائنڈ بنا, میں نے اپنا اسکول بنایا. مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو میری جو اسٹرینتھ ہے وہ میں نے انیشیل سے اسٹارٹ لیا, فرسٹ چائلڈ سے اسٹارٹ لیا اسکول سے, مطلب پہلا بچہ میں یہاں پہ لے کے, اور اب الحمدللہ 2 سال یا 2.5 سال کے عرصے میں میرے پاس اب تقریباً 400 پلس جو ہے نا وہ اسٹرینتھ ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ آپ خود جان سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہمارا یہ والا ایریا ہے یہ تعلیم کے حوالے سے گڑھ سمجھا جاتا ہے. جی بالکل صحیح بات. تعلیم کے حوالے سے گڑھ, کیونکہ یہاں پہ کافی فیمس اسکولز بھی ہیں, پرائیویٹ اسکولز ہیں, پیف کے انڈر اسکولز ہیں, گورنمنٹ اسکولز ہیں. تو یہ کمپٹیشن کا یہاں پہ ایک ماحول ہے کمپٹیشن کا سر. تو اس کمپٹیشن کے دور میں اگر میں 2-2.5 سال میں 400 تک اسٹرینتھ لے کر جا سکتا ہوں تو میں اپنے آپ کو میں بہت زیادہ مشکور ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اتنے محدود سے عرصے میں اسٹرینتھ کو اس کا مطلب اس حد تک لے آیا ہوں. اچھا فرمائیے کہ مستقبل میں آپ اس ادارے کو برقرار رکھیں گے, یا اگر آپ کو کوئی جاب وغیرہ مل جاتی ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں, اصل میں یہ جو پروفیشن ہے, میں نے آپ سے سر پہلے بھی بولا ہے کہ یہ پروفیشن میں نے اپنے شوق سے اڈاپٹ کیا ہے. اس وقت بھی اگر میں صرف پیسوں کا سوچوں نا کہ میں نے دولت ہی کمانی ہے یا مطلب میں نے ارننگ ہی کرنی ہے, تو ارننگ کے لیے اس سے ہٹ کے بہت سارے پروفیشنز ہیں, میں ان کو اڈاپٹ کر سکتا تھا. میرے بھائی جو ہیں مجھ سے خاصا اچھا کما رہے ہوتے ہیں, پر میں یہ شوق سے میں نے یہ پروفیشن اپنایا ہے, اور یہ ایک رسپیکٹیبل پروفیشن ہے, معلمی پیشہ ہے. تو اس کو میں مزید جو ہے مزید اس پروفیشن کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہ رہا, اور اس پروفیشن میں جتنا ہو سکے میں آگے نکلنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اچھا مرزا خان فرمائیے اپنی پسند کا کچھ شعر. علامہ اقبال کے ایک اشعار میں سے ایک شعر ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اچھا خان صاحب, آپ اپنی کامیابی کا کریڈٹ کس سے دیتے ہیں؟ دیکھیں سر, اصل میں فرسٹ آف آل تو اپنے آپ کو وہ جیسے لوگ ہوتے ہیں اتنا کامیاب سمجھتا نہیں ہوں. دوسرا, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی بہت عزت دی ہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم جو مین رول ہے نا وہ میرے والدین کی دعاؤں کا ہے, اور اس کے ساتھ ہی میرے اساتذہ ہیں, ان کی دعائیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ ان کی دعائیں ہیں جنہوں نے مجھے کچھ اس قابل بنایا ہے. اچھا آپ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں, کوئی حیرت انگیز واقعہ دلچسپ جسے آپ کبھی فراموش نہ کر پائے ہوں, کوئی یاد ہے آپ کو؟ جی مجھے ایک واقعہ یاد ہے, اور میں وہ یقیناً اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی شیئر کرتا رہتا ہوں. وہ واقعہ کسی اور سے متعلق نہیں ہے سر, وہ آپ ہی سے متعلق ہے. اور مجھے یاد ہے کہ سر آپ کا جو ہے نا جو دستے شفقت ہے وہ ہمیشہ تمام اسٹوڈنٹس پہ ہوا کرتا ہے. تو یہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے آپ کی یہ بات ہمیشہ یاد ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپ کے مطلب ہمارے اسکول دور میں آپ کے ساتھ کوئی یا کسی اور ٹیچر کے ساتھ
मिस बिहेव करता हुआ नज़र आता था ना सर, तो आपकी वो बात मुझे कभी नहीं भूलती कि आप उससे सिर्फ ये कहते थे कि बेटा अगर तुमने मैट्रिक कर ली ना तो फिर आप मेरे पास आना, मैं स्कूल से और मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दूंगा। और ये बात मैं समझता हूँ कि आप हक पर करते थे। उसकी वजह ये है कि अगर एक स्टूडेंट है, अगर उसके अंदर टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं होती या बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, ये चीज़ें नहीं होती, तो यकीनन वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। और वो जो है ना, आपकी वो हक बात थी। और कभी भी अगर किसी ने कामयाब होना है ना, तो उसके लिए उसका अपने असातिज़ा के लिए एहतराम जो है वो सबसे मेन चीज़ है। सिर्फ असातिज़ा नहीं बल्कि तमाम उससे जो बड़े हैं, उसमें वालिदैन भी आ सकते हैं, कोई भी आपसे बड़ा है तो उसके साथ अगर आप खुश अखलाक़ी से पेश आते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर कामयाबी इंशाल्लाह आपके कदम चूमती है। अच्छा, नूर मिर्ज़ा ख़ान, आप अपने अदारे के सरबराह हैं, तो ज़ाहिर है आपके पास 400 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आप इनकी अखलाकी तरबियत के लिए आप ने कोई सेटअप बनाया हुआ है? अखलाक की तरबियत करनी, उनकी तालीम तो आप देते ही होंगे, अखलाकी तरबियत के हवाले से आप क्या कर रहे हैं? देखें, यकीनन तालीम के साथ साथ अखलाकियात पर दर्स देना ये जो है किसी भी स्कूल की बुनियादी जो काम है ना, उनमें से एक है। तो इसके लिए मैंने जो किया हुआ या हम जो करते हैं, उसमें सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम मतलब जब असेंबली होती है उसमें हम बच्चों को काशन देते हैं। उन काशंस में उनको बताया जाता है कि भी आपने कैसे अपने क्लासमेट्स के साथ बिहेव करना है ड्यूरिंग द क्लास, कैसे अपने असातिज़ा के साथ पेश आना है। इसके अलावा सुबह सुबह मॉर्निंग में मैसेज ऑफ द डे होता है। हर एक क्लास का एक आध बच्चा होता है, वो मैसेज ऑफ द डे देता है। और मैसेज ऑफ द डे में फिर वो मतलब अखलाकियात के हवाले से ही टीचर जो है बच्चे को सिखाती है कि बेटा आपने ये मैसेज कन्वे करना है। फिर वो मैसेज कन्वे करने के बाद फिर जो टीचर है, रिलेटेड टीचर है जिस क्लास की, वो उसको एक्सप्लेन कर देती है। तो इस तरह एक तो मॉर्निंग में ये बात होती है। और इससे हट के फिर हमने स्कूल में एक पीरियड रखा हुआ है और उस पीरियड में हमने बोलना ही इसी हवाले से होता है। तो उसमें कभी मैं ख़ुद भी, मुझे बुला लेती हैं टीचर, मैं भी मैसेज कन्वे कर देता हूँ। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेटर हैं वो इस चीज़ पर बड़ा फोकस करती हैं। बच्चों को समझाया जाता है कि कैसे आपने अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करना है, कैसे आपने अपने नाइबर्स के साथ पेश आना है, और ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह सिखाई जाती हैं। अच्छा, नूर मिर्ज़ा ख़ान, फरमाइए कि आप सज़ा पे यकीन रखते हैं? अगर बच्चा काम ना करे तो उसको सज़ा देनी चाहिए या नहीं? देखिए, असल में सज़ा आजकल का जो दौर है ना सर, उसमें बच्चों पर अगर उनको पनिश किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक कारआमद या बहुत मुस्तफ़ीद बात है। तो लेकिन ये कि अगर थोड़ी बहुत सज़ा सरज़नश हो तो वो थोड़ी बहुत जो है उसकी गुंजाइश होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल ही ढील दे दे बच्चों को तो फिर वो आपको लाइट लेते हैं, टीचर्स को भी लाइट ले लेते हैं, फिर वो इतना आपकी बातों पर अमल दरामद नहीं करते। तो सज़ा जो पहले दौर में हुआ करती थी, देखें असातिज़ा सर बच्चों को कई मतलब बहुत ज़्यादा सज़ा देते थे, लेकिन वो उफ़ तक नहीं करते थे बच्चे, और यकीनन वो कामयाब भी होते थे। तो लेकिन आजकल का जो दौर है उसमें बच्चे जो है मतलब उनको अगर सज़ा दें तो वो पढ़ाई से मतलब मेरा नहीं ख्याल कि वो सज़ा की बुनियाद पर पढ़ते हैं, वो पढ़ाई से बददिल हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत सरज़नश ज़रूर होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। नाजरीन, पाक स्ट्रीम स्कूल में मैंने विज़िट किया, शानदार माहौल है, ज़बरदस्त है। जिस तरह की डीलिंग है इनकी शानदार है। ख़ास तौर पे नूर मिर्ज़ा ख़ान का जो अखलाक है इसने हमें सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, और ये यकीनन बच्चों में अपना अखलाक जो है वो बच्चों को अखलाकियात के पहलुओं से रोशनास कराते हैं। तो इसके अलावा ये अपने दौर के ज़हीन तालिब इल्म भी रहे हैं, और इनकी ख्वाहिश है कि जो बच्चे इस अदारे में पढ़ें वो अपने मुल्क और वतन का, कौम का नाम रोशन करें। तो आखिर में हम पाक स्ट्रीम स्कूल के प्रिंसिपल जनाब नूर मिर्ज़ा ख़ान से मैसेज लेंगे, नौजवानों के नाम, लोगों के नाम, ये क्या मैसेज देते हैं?
جی میسیج میں سر ایکچولی میں اپنے تمام سننے والوں کو آپ کی وساطت سے میسیج، اگر میرے اسٹوڈنٹس ہیں یا کوئی مطلب اسٹوڈنٹ کسی بھی کالج یونیورسٹی یا اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کو اسپیشلی کہوں گا کہ بیٹا کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے نا، تو اس میں آپ کا اپنے اساتذہ کے لیے جو احترام ہے نا وہ 100% ضروری ہے. اگر آپ احترام اساتذہ کا نہیں نہ کرتے تو یقیناً آپ چاہے جتنا بھی ہارڈ ورک کر لیں وہ آپ کا وہ یقیناً کامیاب نہیں ہوتا کہ جب تک اس میں آپ کے اساتذہ کا احترام شامل نہ ہو. تو اس لیے میں جو بھی سننے والے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے سے بڑوں کا، اپنے والدین کا اور اساتذہ کا، خاص طور پر جو آپ کے روحانی والدین ہوتے ہیں ان کا احترام کریں، اور یہی چیز انشاءاللہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. اچھا نور مرزا خان، آخر میں چاہوں گا کہ آپ نے روشن پاکستان چینل جو ہمارا ود شفیق شجاعت دیکھا، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں سر، جب سے مجھے پتہ چلا ہے آپ کے چینل کے بارے میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آئی ایم سو مچ انسپائرڈ بائی یور چینل، بیکاز آپ نے اگر پوئٹری اس میں شامل کی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ مطلب انسپائرنگ ہوتی ہے، مطلب علم آمیز ہوتی ہے، سبق آمیز ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے جو اساتذہ ہیں ان کے انٹرویوز کیے، مختلف اساتذہ کے انٹرویوز کیے ہیں. یقیناً اگر ایک استاد ایک شخص ہے جس نے 25-30 سال اپنا زندگی کا ایک عرصہ پڑھانے میں یا بچوں کی پرورش کرنے میں گزارا ہے، تو ان سے اگر آپ بات کرتے ہیں اور ہم تک یا لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو وہ اس میں یقیناً ہمارے لیے جو ہے نا بہت فائدہ پایا جاتا ہے، اور اس میں مطلب ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوا ہوں، اور آپ کی بہت اچھی یہ جو ہے کاوش ہے، اور آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، اور آپ کے ساتھ میری نیک تمنا ہے سر. ناظرین، آپ نے نور مرزا خان کا انٹرویو دیکھا، سنا. آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور تشریف لائیں پاک اسٹریم اسکول میں اور ان سے ملیے. یقیناً آپ کو ان سے مل کے خوشی ہوگی. تو میری بھی خواہش ہے کہ آپ ضرور ایک دفعہ ضرور ان سے ملیں. یقیناً آپ کوئی اپنے اخلاق سے آپ کا دل موہ لیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. ایک بات جی ایڈ کرنا چاہوں گا، جو آپ کے چینل کے حوالے سے میں اپنے جو مطلب میرے چاہنے والے ہیں یا میرے فرینڈز ہیں، فیس بک فرینڈز ہیں، یا دیگر جو بھی مجھے سننے والے ہیں، ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر کا جو چینل ہے روشن پاکستان ود شفیق شجاعت، اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ انفارمیٹیو اس میں ویڈیوز ملتی ہیں، اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. ناظرین، ملتے ہیں کسی اور شخصیت کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.